بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے عنوان سے بالکل واضح ہے کہ اس ویڈیو میں ان عورتوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے، خواہ نسب کی وجہ سے یا مصاہرت یا رضاعت یا دین یا کسی اور سبب۔ جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ سامنے نظر آ رہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 22۔ آ جائیے آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو گزرا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ پتہ چلا باپ کی منکوحہ یعنی باپ سے جس نے نکاح کیا، دادا کی منکوحہ یعنی دادا سے جس نے نکاح کیا، نانا کی منکوحہ یعنی نانا کی بیوی اوپر تک، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ عورتیں حرام ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کئی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلے ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے۔ آ جائیے آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ: حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان عورتوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔
اب آ جائیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے فرمایا امہاتکم، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، مراد ہے ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی، اوپر تک، ان سے نکاح حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وبناتکم، حرام ہوئی تم پر بیٹیاں، مراد ہے بیٹی، پوتی، نواسی، پرپوتی، پرنواسی، نیچے تک، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، حرام ہوئیں تم پر بہنیں۔ اب بہنیں سے حقیقی یعنی سگی بہن بھی مراد، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّاتُكُمْ، حرام ہوئیں تم پر پھوپھیاں۔ اب سگی پھوپھی ہو یا اخیافی پھوپھی یعنی باپ کی ماں شریک بہن، اللاتی پھوپھی یعنی باپ کی باپ شریک بہن، باپ کی پھوپھی، ماں کی پھوپھی، اوپر تک، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وخالاتکم، حرام ہوئیں تم پر خالائیں، سگی خالہ ہو یا اخیافی خالہ یعنی ماں کی ماں شریک بہن، اللاتی خالہ یعنی ماں کی باپ شریک بہن، باپ کی خالہ، ماں کی خالہ، اوپر تک یہ سلسلہ چلتا رہے، ان سے بھی رشتہ حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وبنات الاخی، حرام ہوئیں تم پر بھتیجیاں۔ اب چاہے حقیقی بھائی کی بیٹی ہو یعنی سگی بھتیجی، یا اخیافی بھائی کی بیٹی یعنی ماں شریک بھائی کی بیٹی، اللاتی بھائی کی بیٹی یعنی باپ شریک بھائی کی بیٹی، بھتیجی کی بیٹی، اسی طریقے سے آگے اس کی بیٹی، تو نیچے تک یہ سلسلہ چلتا رہے، ان سے بھی رشتہ نکاح حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وبنات الاخت، حرام ہوئیں تم پر بھانجیاں، حقیقی بہن کی بیٹی بھی، ماں شریک بہن کی بیٹی بھی، باپ شریک بہن کی بیٹی بھی، بھانجی کی بیٹی، پھر آگے نیچے تک یہ سلسلہ چلتا رہے، ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، یعنی جس نے دودھ پلایا، جس عورت نے، یعنی رضائی ماں، پھر رضائی ماں کی ماں یعنی رضائی نانی، رضائی دادی، اوپر تک یہ سلسلہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، حرام ہوئیں تم پر دودھ کی بہنیں، یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں رضائی بہن ہو گئی، چاہے وہ رضائی بہن کی بیٹی ہو وہ بھی حرام ہو گئی، پھر رضائی بہن کی پوتی بھی، رضائی بہن کی نواسی بھی، جیسا کہ سگی بہن حرام، سگی بہن کی بیٹی حرام، سگی بہن کی پوتی حرام، سگی بہن کی نواسی حرام، اسی طریقے سے رضائی بہن کا بھی حکم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، حرام ہوئیں تم پر بیویوں کی ماں یعنی ساس، اسی طرح جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں، بیوی کی دادی، امہات میں وہ بھی داخل، بیوی کی نانی بھی داخل، اوپر تک یہ سلسلہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، حرام ہوئیں تم پر ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے، یعنی جن سے صحبت کر لی،
جن سے جمع کر لیا ان کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، یعنی کسی اور شوہر سے جو بیٹیاں تھیں وہ بھی حرام ہیں۔ مدخولہ بیوی کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے، اسی طریقے سے جس عورت سے زنا کیا اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حرام ہوئیں تم پر تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی بیٹے کی بیوی سے نکاح بھی حرام ہے، یعنی اگر بیٹا بالفرض اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تب بھی باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی بیوی، اسی طریقے سے پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی، نیچے تک سلسلہ چلتا رہے تو ان سے نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام ہوا تم پر دو بہنیں اکٹھی کرنا، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا ایک ساتھ، یعنی کوئی چاہے کہ اپنی سالی سے بھی نکاح کر لے بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بھانجی خالہ کو جمع کرنا، پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا، دیگر اس کی مزید صورتیں بنتی ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آ جائیے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ: اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہوں، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ آ جائیے تفصیل کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، یعنی مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے، دہریہ لامذہب عورت سے نکاح حرام ہے، وہ نصارہ جو دہریے ہو چکے ہیں ان کی عورت سے نکاح حرام ہے، قادیانی سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ ہر قسم کی غیر مسلم عورت سے نکاح حرام ہے۔ کتابیہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی عیسائی عورت سے، یہودی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، وضاحت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، ہر قسم کے غیر مسلم مرد سے نکاح حرام ہے،
نکاح نہ کراؤ تم عورتوں کا مشرک لوگوں سے، ہاں وہ ایمان لے آئیں تب نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی قسم کے غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ہندو ہو، نصرانی یعنی عیسائی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، قادیانی ہو، ہر قسم کے غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں۔ یہاں ہم نے نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے رضاعت، مصاہرت وغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔